میری عمر اس وقت صرف 9 سال تھی جب میری ماں رات کے اندھیرے میں اپنے 4 معصوم بچوں کو چھوڑ کر اپنی کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ میں سب سے بڑی تھی۔ رشتہ داروں کے طعنوں سے گھبرا کر میرے والد نے ہم چاروں کو ماموں کے گھر چھوڑا اور خود پردیس چلے گئے۔ مجھ بد نصیب پر پہلا ستم جب ہوا جب میں صرف 12 سال کی تھی، کیونکہ میری سگی مامی نے مجھے چند پیسوں کے لیے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گہری نظروں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا۔ آج جو فیصلہ ماموں نے میرے لیے کیا تھا اسے سوچ کر میری روح کانپ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہ غلطی دہرا دوں جو 10 سال پہلے میری ماں نے کی تھی۔ میرے پیچھے میرے چھوٹے معصوم 3 بھائی بہن تھے جو میری زندگی کا کل اثاثہ تھے۔ امی کے بھاگ جانے کے بعد انہیں میں نے ماں بن کر پالا تھا۔ ان کی خوشیوں کے لیے میں نے اپنا آپ قربان کر سکتی تھی، مگر جب بھی ماموں کے فیصلے پر نظر ڈال رہی تھی، نہ جانے کیوں میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ چند لمحے مزید گزرے تھے جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے افتخار کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری جان لبوں پر آئی تھی۔ میں فوراً اپنا دوپٹہ سر پر پہنتے ہوئے بولی، میں نیچے ہی جا رہی تھی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں کوئی کام نہیں تھا، تمہارے ماموں نے بتایا تم اوپر تھی، اب نیچے کیوں جا رہی ہو؟ ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ میں اپنا دوپٹہ مزید درست کرتے ہوئے بولی، نہیں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہی میں ان کے بغل سے نکلنے لگی تھی جب اچانک انہوں نے میری کلائی کو سختی سے تھام لیا تھا اور مجھے اپنے روبرو کرتے ہوئے بولے، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کہیں کی حور پری ہو جو مجھ سے اس طرح بھاگتی ہو؟ اور یہ بار بار دوپٹہ درست کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا دماغ اگر خراب ہوا، جو تمہارے دماغ میں خناس ہے وہ میں کر گزروں گا۔ جبکہ میں انہیں دور دھکیلتے ہوئے بولی، خدا کے عذاب سے ڈریں۔ آپ مجھ سے پورے 15 سال بڑے ہیں، اس رب سے ڈریں جو آپ کی رسی ابھی دراز رکھے ہوئے ہے، لیکن جب وہ کھینچے گا آپ منہ کے بل گرو گے۔ میری بد دعا ہے کہ آپ کہیں کے نہ رہو۔ یہ کہتے ہی میں بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اتنی کم عمر میں اپنے لیے کتنا بڑا عذاب تیار کر چکی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی اور سر گھٹنوں میں دے کر سسک کر رونے لگی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری 17 سالہ بہن میرے قریب آئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، باجی کیا ہو گیا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ جبکہ میں سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں لاڈو، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس دل گھبرا رہا ہے اسی لیے آنسو آ گئے۔ جبکہ وہ میرا چہرہ تھام کر بولی، نہیں آپ تب روتی ہیں جب آپ کسی تکلیف میں ہوتی ہیں، بلا وجہ آپ کو رونا پسند نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اور شدت سے رونا آیا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، نہیں باجی ٹھیک ہوں میں، تم جاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی مجھے غور سے دیکھنے لگے تھے، وہ دونوں بھی اب قریب ہی آ گئے تھے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، ہمیں پتہ ہے مامی نے جو آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ کتنا غلط ہے۔ ماموں کا نام دے کر خود بری ہو گئی ہیں، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ سب انہی کا ہی کیا دھرا ہے۔ باجی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کو 2 بھائیوں سے بھی نوازا ہے، ہم آپ کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، لیکن مامی کے فیصلے کو درست ثابت نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ میری بہن بھی بولی، ہاں باجی ہم بابا سے بات کریں گے، ہمارا خرچہ ہمارے بابا اٹھا رہے ہیں، وہ بس بدنامی کے ڈر سے ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے ہم سے رخ نہیں پھیرا۔ جبکہ میں ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی، بلا وجہ اپنا دماغ استعمال کرنے کی تم تینوں کو ضرورت نہیں ہے،
میں تم تینوں سے بڑی ہوں، اچھا برا سمجھتی ہوں۔ اگر ہمیں یہاں رہنا ہے تو سوچ سمجھ کر رہنا ہوگا، کسی نہ کسی کو قربانی ہی دینا پڑے گی۔ میں تم تینوں کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہوں۔ زرتشا ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، تم دونوں کو میں انجینئر بنانا چاہتی ہوں، اور ان سب چیزوں کے لیے مجھے قربانی دینی ہوگی، اور وہ قربانی افتخار ہے۔ فی الحال میں نے فیصلہ لے لیا ہے۔ میں ماموں کے فیصلے پر سر جھکا دوں گی۔ انہوں نے صاف کہا ہے اگر میں افتخار سے شادی کر لیتی ہوں تو وہ آرام سے زرتشا کو کالج میں داخلہ لینے کی اجازت دیں گے اور تم دونوں کو پڑھنے دیں گے۔ تمہیں کام پر نہیں لگائیں گے، اسی لیے میں اب انہیں صبح کہہ دوں گی۔ میری بات سن کر وہ تینوں غصے سے چلا اٹھے تھے۔ چپ ہو جائیں، آپ آواز نہ آئے آپ کی، جبکہ میرا سب سے چھوٹا بھائی میرا چہرہ تھام کر بولا، بابا کے بعد میں نے سنا ہے بھائی ہی سب کچھ ہوتے ہیں، تو میں ہوں آپ کا سب کچھ، میں کروں گا آپ کا فیصلہ۔ آپ کبھی بھی اس بدتمیز افتخار سے شادی نہیں کریں گی۔ آپ کو رخصت ہم دونوں بھائیوں نے کرنا ہے، تو ایسے کیسے ماموں فیصلہ لے سکتے ہیں؟ جبکہ اس چھوٹے کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، ان کا مان ان کی بہنیں ہوتی ہیں۔ میں نے ان تینوں کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور تینوں کا چہرہ تھبکتے ہوئے بولی، چپ ہو جاؤ، ہمیں یہاں رہنا ہے، میں تم تینوں کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، فی الحال جا کر سو جاؤ، جو ہمارے حق میں ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ مگر وہ تینوں میری بات سننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھے۔ میری بہن کھڑے ہوتے ہوئے بولی، میں ابھی جا کر ماموں سے بات کروں گی، وہ آپ کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے، اور اگر ماموں نے میری بات نہیں سنی تو میں بابا سے بات کروں گی۔ آپ ہماری بڑی بہن ہیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ابھی صرف 19 برس کی ہیں، کچھ عرصہ بعد آپ کی بھی گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ ماسٹر کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ہمیں سب پتہ ہے جتنی اذیتیں، جتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، اس دنیا میں شاید ہی کسی نے کی ہوں۔ ہمارے لیے پہلے بھی آپ کی بہت قربانیاں ہیں، اب ہم آپ کو قربانی کا بکرا مزید نہیں بننے دیں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تم لوگوں کی باتیں سن کر میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ میں باہر ہی رہ لیتی، یہاں آ کر تم تینوں کے لیکچر برداشت نہیں کرنے پڑتے۔ چپ کر کے سو جاؤ، یہ میری زندگی ہے اور مجھے کیا کرنا ہے میں اپنا اچھا برا اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں واش روم چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے اب کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ہمیشہ ہی میرے غصہ کرنے پر وہ تینوں خاموش ہو جاتے تھے۔ واش روم میں آ کر میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں جتنا بھی اپنے بھائیوں اور بہن کے سامنے ضبط کر لیتی تھی، اکیلے میں اتنی ہی ٹوٹ کر بکھرتی تھی۔ کافی دیر تک میں باتھ روم میں کھڑی روتی رہی۔ افتخار کے بارے میں سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ اس انسان سے شادی کرنے کا مطلب اپنے آپ کو کنویں میں دھکیلنے کے برابر تھا۔ وہ ایک نشئی اور نہایت بدتمیز انسان تھا جس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، مگر اس کی بیوی اس کی حرکتوں سے پریشان ہو کر اسے چھوڑ گئی تھی، اور اب وہ میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ میری مامی کا بھائی کافی دیر تک میں واش روم میں رونے کے بعد اب تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا وہ تینوں سو چکے ہوں گے، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی میں اپنا سر تھام چکی تھی۔ وہ تینوں ہی جائے نماز پر کھڑے ہوئے تھے۔ ہم چاروں بہن بھائیوں کی عادت تھی، جب بھی کوئی ایک پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا ہم اسی طرح جائے نماز پکڑ لیتے تھے اور گھنٹوں روتے روتے اس کے حق میں دعائیں مانگتے تھے۔ یقیناً یہ تینوں بھی میرے لیے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ فی الحال چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی تھی
عشاء کی نماز ادا کر چکی تھی اور اب دوبارہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ رب کے سامنے بیٹھ کر شکوے کرتی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دردناک لمحات گزرنے لگے تھے جن کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی میری جان نکل جاتی ہے۔ 9 سال کی عمر میں میری ماں اچانک اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ مجھے ایک لمحہ لگا تھا اور میں اس رات میں واپس چلی گئی تھی جو مجھے موت کے منہ میں دھکیلتا تھا۔ اندھیری رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ ہم بھائی بہنوں کا کمرہ الگ ہی تھا۔ میرے دونوں بھائی جڑواں تھے جو اس وقت صرف 2 سال کے تھے۔ امی اور ابو کا کمرہ الگ تھا۔ رات کے وقت ان دونوں کو 2 دفعہ دیکھنے کے لیے آتی تھی، باقی پوری رات میں ہی ان کو سنبھالتی تھی۔ میری چھوٹی بہن 7 سال کی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں سمجھی امی آئی ہوئی ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، سامنے بابا کھڑے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر پسینہ۔ میں لمحے بھر کے لیے سہم گئی تھی اور فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی جب کہ وہ میرے قریب آئے تھے اور اچانک مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی گھبرا کر اٹھ چکے تھے، چھوٹی بہن بھی سہم گئی تھی، جبکہ میری حالت بھی ان تینوں سے الگ نہیں تھی۔ میں حیران و پریشان بابا کے سینے سے لگی ان کو تسلی بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مجھ سے علیحدہ ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے تمہاری ماں کو چھوڑ دیا، اسے میں نے طلاق دے دی۔ میں ان کی بات سن کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ کہنے کو میں 9 سال کی تھی۔ طلاق کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن کچھ دن پہلے ہمارے پڑوس میں طلاق ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اماں نے مجھے تھوڑی بہت باتیں طلاق کے حوالے سے سمجھائی تھیں۔ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دے دے تو ان دونوں کا رشتہ تا حیات کے لیے ختم ہو جاتا ہے، وہ دونوں دوبارہ کبھی نہیں مل پاتے۔ بچے باپ کے پاس ہی رہ جاتے ہیں اور ماں گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اسی لیے میں بالکل اپنی جگہ پر ساکت کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے بابا روتے ہوئے مزید بولے، اور تم یہ نہیں جانو گی میں نے تمہاری ماں کو طلاق کیوں دی ہے؟ جب اچانک میری چھوٹی بہن روتے ہوئے بولی تھی، بابا کیوں دی ہے؟ آپ نے امی کو طلاق، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امی بتا رہی تھیں اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ امی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بابا اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری امی کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جب امی مجھے طلاق کے حوالے سے بتا رہی تھی، یہ بھی میرے پاس بیٹھی ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی، جبکہ میرے بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری ماں اپنے ایک عاشق کے ساتھ بھاگی ہے، اس کا چکر چل رہا تھا، اس کو ایک دفعہ یہ خیال نہیں آیا تم کتنی چھوٹی ہو، تمہارے بھائی ابھی صرف 2 سال کے ہیں، اس نے یہ قدم کیسے اٹھا لیا؟ یہ کہتے ہی میرے بابا صرف پھینٹنے لگے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہوش آیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے دونوں بھائی بھی بری طرح سسک سسک کر رو رہے تھے۔ میں ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی، ان دونوں کو سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ میرے بابا ایک بار پھر اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولے، میں یہاں نہیں رہوں گا، پوری دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی، سب مجھ پر ہنسیں گے، میں اتنی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، میں چلا جاؤں گا، میں بہت دور چلا جاؤں گا، یہ ملک چھوڑ دوں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا جس عورت کی خاطر میں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، اس کے لیے، اس کی آسائشوں کے لیے میں الگ ہو گیا، وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، حالانکہ اس کے 4 بچے ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ کہتے ہی بابا ایک بار پھر دھاڑے مار کر رونے لگے تھے۔ ان کا رونا میرے دماغ جھنجھوڑ رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ ہمارے گھر پر کیا قیامت آ چکی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھام سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلے دن ہی پورے محلے میں، خاندان میں، سب جگہ یہ بات پھیل گئی تھی
کہ میری امی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہیں اور اسی وجہ سے بابا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ خبر نہیں تھی بلکہ ایک طوفان تھا جو پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ لوگ تعزیت کے لیے کم اور مذاق اڑانے کے لیے زیادہ آ رہے تھے۔ بابا کسی سے بھی نہیں مل رہے تھے اور وہ کمرے کے اندر بند ہو چکے تھے، جبکہ سب مجھے، میری بہن اور بھائیوں کو پیار کر کے صرف اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ کم از کم اس عورت کو اپنے پھولوں کا احساس کر لینا چاہیے تھا، جبکہ کچھ عورتیں مجھے یہ بھی بول کر گئی تھیں، خدا تمہارا مددگار ہو، ورنہ تم اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، تمہیں بھی اپنی عادتیں ضرور لگا کر گئی ہوگی۔ ان کی یہ باتیں میرا کلیجہ چیر رہی تھیں۔ کہنے کو میں اس وقت صرف 9 سال کی تھی، لیکن میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ اچھا برا اب سمجھ آنے لگا تھا۔ وقت مزید آگے بڑھتا گیا۔ 2 دن بعد بابا رات کے پہر کمرے کے دروازے پر دستک دے کر داخل ہوئے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں کو فیڈر دے کر اپنی بہن کے قریب آئی ہی تھی جب بابا اندر آ گئے تھے۔ ہم چاروں ہی بیٹھ گئے تھے۔ جب سے امی گئی تھیں میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی بالکل خاموش ہو گئے تھے، بابا کے لمس کو ترس رہے تھے، لیکن ان کا کمرے میں بند ہو جانا ہم چاروں کو ہی پریشانی میں مبتلا کر چکا تھا۔ بابا زمین پر بیٹھے تو ہم چاروں ان کے گرد بیٹھ گئے تھے، جب اچانک بابا نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم سب سے بڑی ہو، 9 سال کی، میرا مان ہو، میرے سر کا تاج، تمہیں پتہ ہے جب تم اس دنیا میں آئی تھی میں نے پورے جہان میں مٹھائیاں بانٹی تھیں، سب جگہ خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن تمہاری ماں بالکل بھی مطمئن نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا شاید بیٹی کی پیدائش پر وہ ایسا کر رہی ہے، مگر معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ تمہیں پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اور پھر 2 سال بعد چھوٹی کی پیدائش ہو گئی۔ وجہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھی۔ مجھے اس دفعہ بھی یہی لگا تھا شاید بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ ایسا واویلا مچا رہی ہے، مگر جب تمہارے دونوں بھائی پیدا ہوئے تب اس نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا تھا۔ میرے بچے زندہ کیسے پیدا ہوئے؟ میں نے تو ہر وہ دوائی لی تھی جو اندر ہی بچوں کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں تمہاری ماں سے بہت لڑا تھا، اتنا کہ ہم دونوں کے درمیان نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی، لیکن بچوں کی پرورش کی خاطر میں تمہاری ماں کے آگے جھک گیا تھا اور اسے گھر واپس لے آیا تھا۔ وقت جیسے جیسے گزرا تمہاری ماں کے لچھن تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ گھنٹوں موبائل پر لگے رہنا، اکثر گھر سے غائب ہو جانا اور بچوں کی ذمہ داری بھی تمہارے ان معصوم ہاتھوں میں سونپ دی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ تم بڑی بہن ہو اور تمہارا فرض ہے اپنے بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کرنا، لیکن جس طرح تمہاری ماں ہر چیز سے غافل ہو رہی تھی یہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے صاف اپنے عاشق کا نام میرے آگے لے لیا۔ میں نے تب بھی اسے معاف کیا اور اس کو تاکید کی کہ سب کچھ یہیں ختم کر کے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، لیکن اسے میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اسے لگا کہ میں فضول بول رہا ہوں۔ پھر ایک دن اچانک وہ پورا دن کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے 1 ہفتہ پہلے پورا دن وہ گھر نہیں آئی تھی اور جب میں گھر واپس آیا تھا تب بھی وہ نہیں تھی۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، اسی دن مجھے پتہ چلا تمہاری ماں اسے ملاقاتیں کرنے بھی جاتی ہے۔ 2 دن پہلے ہم دونوں کے درمیان خوب جھگڑا ہوا تھا اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ میرے منہ سے وہ 3 الفاظ نکل ہی گئے تھے۔ میں نے اس وقت بھی خود کو بہت روکا تھا، لیکن تمہاری ماں مجھے مسلسل تیش دلا رہی تھی کہ مجھے طلاق دو اور میں اس حد تک پریشان ہو گیا تھا میرے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے اور ہم دونوں کے درمیان رشتہ ختم ہو گیا۔ میرا ارادہ کسی مولوی سے فتویٰ لینے کا تھا، مگر وہ تم چاروں کو چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ ایک خط میرے لیے رکھ کر بھاگ گئی۔ اسے مجھے سے اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا، طلاقیں 3 دفعہ دی جاتی ہیں۔ میں نے تمہاری ماں کو 2 دفعہ دی تھی، اسی لیے میں فتویٰ لینا چاہتا تھا۔ وہ مجھے ہر بات اس طرح سمجھا رہے تھے۔
ایک لمحے کے لیے میں حیران بھی ہوئی تھی۔ بابا کو کیا ہو گیا؟ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، یہ سب باتیں میرے لیے بنی ہیں۔ مگر میں نے فی الحال انہیں روکا نہیں تھا۔ وہ مزید بولے، تمہیں معلوم ہے محلے میں اور پورے خاندان میں تمہاری ماں کے بھاگنے کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، اپنے آشنا کے ساتھ ایک ہوٹل پہنچ کر اس نے پورے خاندان بھر میں اپنا ویڈیو میسیج بھیجا ہے کہ میں اپنے عاشق کے ساتھ خوش ہوں اور مجھے اس نے چھوڑ دیا ہے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ سب لوگ مجھ پر خوب ہنسے ہیں، سب نے میرا بہت مذاق اڑایا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، حالانکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہے بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کی ہے، سب کا خیال رکھا ہے، لیکن خدا نے جو سزا مجھے دی ہے وہ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کہتے ہی بابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ میں نے کبھی بھی بابا کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج ان کو روتا ہوا دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ وہ مزید بولے، آج میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے، جبکہ ان کی یہ تجسس بھری بات نہ جانے کیوں میرا کلیجہ چھلنی کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اگر میں یہاں رہوں گا لوگ ہر دن میرے زخم پر نمک چھڑکیں گے، مجھے طرح طرح کی باتیں بولی جائیں گی، کیونکہ تمہاری ماں نے اس ویڈیو کلپ میں واضح کیا ہے کہ یہ طلاق میں نے اسے اپنی مرضی سے دی ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے اس کے آشنا کے ساتھ حوالے کیا ہے، اسی لیے میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ مجھ میں لوگوں کی باتیں سننے کی بالکل ہمت نہیں ہے، اسی لیے میں نے سعودی عرب کی جاب فائنل کر لی ہے، وہاں رہ کر میں کماؤں گا اور تم چاروں کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ جبکہ میں اس بار تڑپ کر بولی تھی، بابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امی کی سزا آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے بغیر ہم چاروں اس گھر میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ مجھے کھانا پکانا کچھ نہیں آتا، میں صرف بچے سنبھال سکتی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پھر میری بھی پڑھائی ہے، ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، یہ دونوں بہت چھوٹے ہیں۔ بابا آپ نہیں جائیں، ہم یہ محلہ چھوڑ دیتے ہیں، خاندان کے کسی فرد سے نہیں ملیں گے۔ جبکہ میرے بابا میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں تم اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو اور آگے جا کر مزید مشکلات تمہارے دروازے پر کھڑی ہوں گی، لیکن میں اب مجبور ہوں، مجھے کسی بھی قسم کی ایموشنل بلیک میلنگ اب نہیں روک سکتی، مجھے جانا ہی پڑے گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں وہاں جا کر تم چاروں کو بھولوں گا نہیں، ہر مہینے تمہارے لیے پیسے بھیجوں گا اور تم سے ویڈیو کال پر بات بھی کروں گا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارے باپ کا وجود تمہاری ماں کی طرح غائب ہو جائے گا۔ ان کی بات سن کر میں ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، اگر آپ دونوں ہمارے ساتھ یہی سلوک کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو پھر ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ ہم چاروں کا کیا قصور ہے جو آپ ہمیں اس طرح ذلیل ہونے کے لیے دنیا کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، اس گھر میں ہم چاروں آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ ایک گھر کے دوسرے کمرے میں رہتے ہوئے ہم اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس گھر میں نہیں ہوئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ جبکہ میرے بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کس نے کہہ دیا تم چاروں تنہا اس گھر میں رہو گے؟ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہاری ماں جیسی بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر جاؤں گا۔ تم چاروں کی ذمہ داری تمہارے ہی ماموں کے سر ڈالوں گا جس نے اپنی بہن مجھے دی تھی، وہی تم چاروں کو پال کر بڑا کریں گے۔ ہاں، لیکن تمہارے اخراجات میں ہی برداشت کروں گا۔ جبکہ میں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ہم ماموں کے گھر نہیں جائیں گے، آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو ہمارے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے، مامی اچھی عورت نہیں ہے، وہ بلا وجہ ہم پر ہاتھ اٹھائیں گی، مجھے تانے دیں گی، امی کو گالیاں دیں گی، آپ کو سنائیں گی، وہ ایک اچھی عورت نہیں ہے، خدارا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن بابا نے میری کوئی بات نہیں سنی تھی، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بہتر ہے اپنی اس حقیقت کو اب تم قبول کر لو، ساری ذمہ داری تمہارے سر ہے، ان تینوں کی تربیت، ان تینوں کی تعلیم تمہیں دیکھنی ہے،
یہ کہتے ہی وہ چلے گئے۔ میں لاکھ روئی تھی، لاکھ احتجاج کیے تھے۔ چھوٹی بھی بابا کے سامنے بیٹھ کر روئی تھی، لیکن انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو کسی خاطر لانا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا اور ہمیں تنہا چھوڑ کر دبئی پرواز کر گئے تھے۔ انہوں نے صرف ماموں کو ایک پیغام بھیجا تھا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے بچوں کی ذمہ داری میں ہی اٹھاؤں گا، لیکن رہیں گے یہ تمہارے ساتھ۔ ماموں کا جواب سننا بھی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بابا کے حساب سے امی نے غلطی کی تھی اور امی کی غلطی کی سزا ماموں کو ملنی چاہیے تھی، یعنی ہم بابا کے لیے ایک سزا تھے۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن ماموں مجھے، میرے دونوں بھائیوں کو اور میری بہن کو سامان سمیت اپنے گھر لے آئے تھے۔ میں نے کپڑوں کی تھیلی پکڑی ہوئی تھی جب اچانک میری مامی کچن سے باہر آئی تھی اور بنا مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا اور میرے ہاتھ میں موجود تھیلی اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے دروازے کی طرف پھینکی تھی اور غصے سے چلا کر بولی، دفع ہو جاؤ، یہاں سے اس گھر میں تم لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم لوگ کس حیثیت سے یہاں آئے ہو؟ بھاگی تمہاری ماں ہے، میں نہیں، جو تم لوگوں کی ذمہ داری مجھے سونپ دی جائے۔ جبکہ ماموں فوراً ہمارے آگے آ گئے تھے اور مامی کو دیکھتے ہوئے بولے، حد میں رہو رخسانہ، یہ بچے کہاں جائیں گے؟ اگر یہ میری بہن کے بچے نہیں ہوتے تب بھی میں ان کی اس طرح فکر کرتا۔ ان کا تو باپ بھی ان کا نہیں ہے، کم از کم تم تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مگر مامی سننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی اٹھا کر وہ باہر پٹک دیں۔ جبکہ ماموں زبردستی انہیں کمرے میں لے گئے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، اسی لیے اپنے بھائیوں اور اپنی بہن کو لے کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مامی اور ماموں باہر آئے تھے اور میرے قریب آتے ہوئے بولی، تمہاری مامی اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، تم یہ بات فون پر اپنے باپ سے نہیں کہو گی، دیکھو تمہیں اب یہاں رہنا ہے، ہر قسم کا سمجھوتا تمہیں کرنا پڑے گا، گھر کا کام، تمہارے بہن بھائیوں کی ذمہ داری تم پر ہی ہوگی، کیونکہ تم ایک بڑی بہن ہو، تمہیں اپنا فرض نبھانا پڑے گا۔ جبکہ میں کچھ بولی نہیں تھی۔ ماموں نے ہمیں ایک چھوٹا سا سٹور روم دے دیا تھا جو ہم چاروں کا مکمل گھر تھا۔ مامی کے 2 بچے اور تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس کے علاوہ مامی کا ایک بھائی بھی تھا، افتخار، جو اکثر ان کے پاس آتا رہتا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ ماموں کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق پورے گھر کی ذمہ داریاں میرے نازک کندھوں پر ڈال دی گئی تھیں۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنی بہن کے کھانے کا خیال رکھنا اور اپنا خیال رکھنا، یہ سب میرے ہی ذمہ تھا، حتیٰ کہ ان کے دونوں بچوں کا خیال بھی میں ہی رکھتی تھی۔ 9 سال کی عمر میں جو بچی صرف ایک کتاب اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، اس نے جھاڑو اور چمٹا اٹھا لیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ کچھ ہی دن بعد مجھے معلوم ہو گیا تھا ماموں نے مامی کو پیسوں کی لالچ دی تھی۔ جو پیسہ سعودی عرب سے میرے بابا ہم چاروں کے لیے بھیجیں گے وہ سب ان کے ہی ہوں گے، اور یہ بات حقیقت ہی تھی۔ ہم ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، حالانکہ بابا کو بتایا گیا تھا ہم پرائیویٹ اسکول میں ہیں، لیکن یہ اس بات کا شکر تھا، گھر کا کام ہو یا بچوں کی ذمہ داری، اسکول کے وقت مامی ہم پر کوئی زور و زبردستی نہیں کرتی۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ ہر بچے کے ساتھ ایک جیسی تھی، لیکن اور معاملات میں انہوں نے میری جان عذاب کی ہوئی تھی۔ میں اب 12 سال کی ہو چکی تھی۔ بابا سے بات کرنا ہم نے مکمل طور پر بند کر دیا تھا، کیونکہ جب بھی ہم روتے ہوئے ان کو واپس آنے کا کہتے تھے وہ بس ایک بات بولتے تھے، اپنی ماں کا خاتمہ کر دو، میں آ جاؤں گا۔ جب تک وہ مر نہیں جاتی میں پاکستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھوں گا، اور امی کی موت کا ہم سے کیا ہی لینا دینا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میں کچن کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک میری مامی کچن میں داخل ہوئی تھی، اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے سختی سے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے گھسیٹ کر باہر لے آئی، اور یہ قیامت میرے لیے بہت ہی بدتر تھی۔
انہوں نے آتے ساتھ ہی مجھے زمین پر زور سے دھکیلا تھا اور ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے بولی، چورنی تو نے میرا زیور چوری کیا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، میں نے آپ کا کوئی سامان نہیں چرایا، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی، بس مسلسل مجھے مارتے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اتنی شدت سے انہوں نے کبھی مجھ پر تشدد نہیں کیا تھا۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بس وہ جانوروں کی طرح مجھے پیٹتے جا رہی تھی۔ ابھی وہ مزید مجھ پر ہاتھ اٹھاتی، اسی پل ان کا بھائی گھر میں داخل ہوا اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہیں زور سے پیچھے دھکیلا تھا اور مجھے کھڑا کرتے ہوئے بولے، باجی پاگل ہو گئی ہو، چھوٹی بچی کو کیوں مار رہی ہو؟ جبکہ مامی غصے سے چلائی تھیں، اسی چھوٹی بچی نے میرا زیور چوری کیا ہے، آج میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، یہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گی۔ جبکہ افتخار مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا تم نے چوری کی ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، مجھے چوری کر کے حاصل کیا ہوگا؟ سونے کا مجھے کیا علم، اتنی کم عمر میں اتنی تلخیاں برداشت کر لی تھیں۔ اب بات کرنے کا انداز پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو گیا تھا۔ جبکہ افتخار اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو باجی، اگر میں تمہیں تمہارے سونے کا سیٹ واپس لا دوں تو کیا اس لڑکی سے میری شادی کرواؤ گی؟ جبکہ میں اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ انسان مجھ سے پورے 15 سال بڑا تھا اور کتنی گھٹیا بات کر رہا تھا۔ جبکہ میری مامی فوراً بولی، یہ لڑکی میں تیرے ہی متھے ماروں گی، مجھے میرا سونے کا سیٹ چاہیے۔ جبکہ اچانک وہ اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا تھا اور مجھ پر اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ فیصلہ ہو گیا تھا، مجھے افتخار کے نام کر دیا گیا تھا۔ میں ابھی مزید گہری سوچ میں ڈوبتی جب اچانک میرا چھوٹا بھائی بھی میرے قریب آیا تھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے میرے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ میں اچانک ہی ماضی کے ان دردناک خیالوں سے باہر آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے لیے رو رو کر دعا کی ہے، اب ہم بابا سے بات کریں گے، ان کو بتائیں گے ماموں آپ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ افتخار سے ہم آپ کی شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ میں کچھ بھی نہیں بولی تھی، ماضی کا وہ وقت یاد کر کے میری روح تک کانپ گئی تھی۔ کچھ بھی دیر بعد میرے دونوں بھائی بہن بھی آ گئے تھے اور مجھ پر پھونک مار کر قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ وہ لوگ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو میں مانتی ہوں تم تینوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ بے شک میں 19 سال کی ہو چکی ہوں، تمہاری زرتشا آپی 17 سال کی ہو گئی ہیں اور تم دونوں 12 سال کے ہو چکے ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اکیلے رہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی موزوری یا ان کے خلاف جانے کی جرت کرتے ہیں، یہ ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ جبکہ میرا بھائی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باجی ہم 12 سال کے ہیں، ہم آپ کی ذمہ داری ہیں، اگر بابا پیسے دینا بھی بند کر دیں تو تب بھی ہم آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں، ہم دونوں کسی دکان پر لگ جائیں گے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، اگر آئندہ کے بعد تم نے ایسی بات کی، اپنی زبان سے ادا بھی کی، تو میری خواہش ہے تم دونوں کو میں انجینئر بناؤں، زرتشا ڈاکٹر بنے، تم تینوں کی لائف میں سیٹل کرنا چاہتی ہوں اور مجھے قربانی دینی ہوگی، اسی لیے اب تم تینوں چپ ہو جاؤ۔ جبکہ ان کے انداز سے ہی معلوم ہو رہا تھا وہ تینوں چپ ہونے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ چند لمحے بعد میں وہیں لیٹ کر گہری نیند سو گئی تھی، اس بات سے بے خبر صبح میرے لیے کیسی قیامت بھری ہونے والی ہے۔ پوری رات سکون سے ہی گزری تھی، شاید ان تینوں کی دعاؤں کا اثر تھا، اسی لیے مجھے پرسکون نیند آئی تھی۔ میری آنکھ فجر کی اذان پر کھلی تھی۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو جگا کر مسجد روانہ کیا تھا
اور اپنی بہن کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان تلخیوں سے میں نے صرف ایک چیز سیکھی تھی، اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں تو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنا درد ان کے سامنے بیان کر لیں، کچھ ملے یا نہ ملے، مگر سکون بہت ملتا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ دونوں بھائیوں کو ناشتہ کروا کر صبح 8 بجے تک میں نے اسکول روانہ کر دیا تھا، جبکہ بہن میرے ساتھ تھی۔ اگلے مہینے اس کا ایڈمیشن کالج میں ہونا تھا۔ بابا سے ہماری بات ہو گئی تھی اور انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ آج مجھے بھی کالج جانا تھا لیکن طبیعت کافی بوجھل تھی، اسی لیے میں نے چھٹی کر لی تھی۔ ابھی ہم دونوں کو کمرے میں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بجا تھا۔ میری بہن نے دروازہ کھولا تو میرے ماموں اندر داخل ہوئے تھے۔ میں کچھ سمجھتی ہوں اس سے پہلے وہ میرے قریب آئے تھے اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کرتے ہوئے بولے، تم سمجھتی کیا ہو خود کو، کہیں کی حور پری ہو جو تم اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہو؟ تمہیں افتخار کا رشتہ مل رہا ہے، اسی کو غنیمت جانو، مگر تم جیسی لڑکیاں اسی طرح تماشا کر کے اپنے رشتوں کو آگ لگا لیتی ہیں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح کل شام کو میں کروا دوں گا۔ آج تیاریاں ہوں گی، لوگوں کو انویٹیشن دوں گا اور کل تمہیں رخصت بھی کروں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم میرے عتاب سے بچ جاؤ گی؟ ان کی بات سن کر ایسا کیا ہو گیا تھا میں ابھی کٹ کے مر جاؤں۔ میری چھوٹی بہن فوراً میرے آگے کھڑی ہوئی تھی اور ماموں کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک باجی نے آپ کا اتنا خیال کیا، آپ کو ہر تکلیف سے نجات دی، آپ کے گھر کو سنوارا، آپ کی بیوی تو کچھ بھی نہیں کرتی، میری بہن ہی سب کچھ کرتی آئی ہے، آپ کے بچوں کو بھی پالا اور آپ کے بدلے میں میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے اور آپ بدلے میں میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ افتخار انکل آپ ہی سے پورے 15 سال بڑے ہیں، یعنی وہ 35 برس کے ہیں، آپ خدا کا خوف کریں۔ اگر باجی کے جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی، میری بہن مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے انہوں نے زور کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، خود کو کل کے لیے تیار کر لینا، اب تمہیں اس کا کر کے ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بدلے میں وہ ہمیں پورے 10 تولے سونا دے رہا ہے، اتنی آسانی سے میں اس ڈیل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلے گئے تھے جبکہ میں بالکل نڈھال ہو کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پتا تھا یہ سب ہونا ہی ہے لیکن اتنی جلدی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری بہن میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، باجی میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے سکتی، میں بابا کو فون کرنے جا رہی ہوں، جبکہ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسی کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب بابا کی مرضی سے ہو رہا ہے، انہوں نے ہی اجازت دی ہوگی، اسی وجہ سے نکاح کیا جا رہا ہے، ولی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر میری بہن گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ 12 بجے تک میرے بھائی بھی گھر آ گئے تھے، انہوں نے بھی ماموں سے خوب بدتمیزی کی تھی، مگر انہیں بھی جواب میں صرف ایک تھپڑ ہی ملا تھا۔ میں نے تینوں کو خاموش کروا دیا تھا اور اپنا آپ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ معمول کے مطابق پورا دن گزر گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، پورے گھر کو سجایا جا رہا تھا۔ آج میرا نکاح تھا، اس لیے جوڑا وغیرہ سب آ گیا تھا۔ میرا کوئی بھی بہن بھائی میری نکاح میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ میں نے بہت مشکل سے ان تینوں کو راضی کیا تھا۔ شام ہوتے ہی مجھے نکاح کے لیے بٹھا دیا گیا تھا۔ اداس چہرہ، روئی روئی آنکھیں، زندگی نے مجھ سے اتنے امتحان لیے تھے، اتنی آزمائشیں مجھ پر سے گزری تھیں، لیکن میرا دل اس آزمائش کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میرا دل رو رہا تھا، میں کچھ بھی کر کے اس نکاح کو روک دینا چاہتی تھی، لیکن اپنے بھائی بہن کی مستقبل کے لیے مجھے سر جھکانا بھی تھا۔ مولوی صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، نمل بنت علی اصغر، آپ کا نکاح افتخار بنت رحیم سے کیا جاتا ہے، کیا یہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یعنی زب سے آنکھیں بند کی تھیں، ابھی میں اپنے لبوں کو جنبش دیتی جب اچانک گھر کے دروازے سے آواز گونجی تھی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔
سب خاموش ہو جائیں۔ مجھ سمیت پورے گھر میں موجود لوگوں کی نظر دروازے کی طرف گئی تھی۔ سامنے میرے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے 10 سال پیچھے مجھے کسی نے کھینچ کر کھڑا کر دیا ہو۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے میرے پاس آئے تھے۔ آج بھی وہ اسی طرح روئے تھے جس طرح 10 سال پہلے مجھے سینے سے لگا کر ٹوٹ کے بکھرے تھے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کوئی تمہارا نکاح اس آدمی سے نہیں کروا سکتا۔ تمہارا باپ آ گیا ہے، تم چاروں کو لینے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پیچھے سے میرے بچوں کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں گے اور میں ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا؟ آج میں بتاؤں گا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو کہتے ہی بابا نے باہر کی طرف دیکھا تھا اور بلند آواز میں بولے تھے، پلیز آپ اندر آ جائیں اور انہیں گرفتار کریں۔ جبکہ سب حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد پولیس اہلکار اندر آ گئے تھے۔ میرے ماموں کو اور افتخار کو پولیس زبردستی گرفتار کر کے لے گئی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن، میرے دونوں بھائی بابا سے چمٹ گئے تھے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کس طرح رد عمل دوں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ بابا کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ ہمیں لینے ہی آئے تھے، لیکن اگلے ہی دن میں نے بابا سے زبردستی کہا تھا کہ ماموں کو رہائی دلائیں، کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب مامی نے کروایا ہے۔ سونے کے لالچ میں اور مجھ پر بھی جھوٹا الزام دونوں بھائی بہن نے مل کر لگایا تھا تاکہ میرے دل میں افتخار کے لیے ہمدردی آئے، مگر اس کے لیے میرے دل میں ہمدردی نہیں، صرف نفرت ہی آئی تھی، کیونکہ ظالموں کے لیے صرف نفرت ہی پروان چڑھتی ہے۔ میرے صبر کا اللہ نے مجھے بہت بہتر انعام عطا کیا تھا۔ میرے بابا مجھ سمیت میرے دونوں بھائیوں کو اور میری بہن کو لے کر سعودی عرب واپس چلے گئے تھے۔ ہم نے اپنا گھر بھی بیچ دیا تھا اور میں اپنے باپ کے ساتھ ان کے فلیٹ پر بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ میری عمر اب 22 سال ہو چکی ہے، جلد میری شادی بھی ہونے والی ہے۔ بابا کے دوست کے بیٹے سے میں بہت خوش ہوں۔ میرا صبر میرا بہترین انعام ہے۔ زندگی نے صرف ایک سبق سکھایا ہے، جب آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھے خیالات رکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر صبر کریں تو اللہ بہترین انعام سے نوازنے والا ہے۔